ہمارے گھر آنے ٹکر نہ لینا. یہ جو نئے نئے آئے ہیں دامن اسلام میں ان کو کھلا چیلنج ہے, اس گھرانے سے ٹکر نہیں, بلکہ اس گھرانے کا احسان مانو کہ اگر دنیا میں یہ گھرانہ نہ ہوتا تو تم لوگوں کا گھر آنا نہ ہوتا. مت چلو سید پیا سے ورنہ پھر روز جزا, مت چلو مدنی میاں سے ورنہ پھر روز جزا, مت جلو ہم سیدوں سے ورنہ پھر روز جزا, مت جلو ہم سیدوں سے ورنہ پھر روز جزا, منہ چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. پیش خدمت ہے فرمائشی کلام کا, اس کی طرح دے دیتا ہوں کہ نبی کا ثانی نہیں, ڈھونڈتے رہ جاؤ, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. یہ تو ہو گیا شیرشک ٹائٹل, یعنی یہ ہمارا دعویٰ ہے. دعویٰ کیا ہے کہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, اور کیا کیا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے وہ سن لیجئے کہ نور کا ایسا سراپا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. سایہ میرے مصطفیٰ کا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. نات کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی. یہ شعر حضرت یہ شعر اس حوالے سے پیش کیا جاتا ہے کہ جس حوالے کے لیے وہ لوگ حوالہ مانگتے ہیں. اکثر ان کے سامنے نبی کی بات کیجئے, تعریف کیجئے تو کیا مانگتے ہیں؟ حوالہ. میرے آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ حوالے پہ ایمان لائیں کملی والے پہ ایمان لائیں. جب تک حوالہ نہ سنا دو شریعت بھی ہضم نہیں ہوتی. ان کو رکھ دو بیٹا, دیکھ لیں گے میدان محشر میں ان کو حوالہ بچاتا ہے یا ہم غلاموں کو مدینے والا بچاتا ہے. دھیرے بھائی لے جاؤ حوالہ. اب جب حوالے کی تلاش ہے تو لو ایسا حوالہ کہ جس کی دلیل ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. نعت کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی, تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. شامیانہ محمد حشر میں دے گا پناہ. یہ سائے کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر, اور اس کے سائے کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا سایہ ہی نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں سایہ ہی نہیں ہے, اور شاعر کہہ رہا ہے سایہ ہے. اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کس کے لیے سایہ کس کے لیے نہیں ہے, یہ بھی سماعت فرما لے. پہلے مصرے میں ذکر سایہ ہے, دوسرے میں آپ سمجھ جائیں کس کے لیے نہیں ہے. شامیانہ محمد حشر میں دے گا پناہ, منکرو اس دن بھی سایہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. اور سر کٹائیں گھر لٹائیں اہل بیت مصطفیٰ. بڑا شوق چڑھا ہے اپنے خاندان کی عزت ہمارے اوپر تھوپنے کی. بہت شوق چڑھا ہے, ہم نہ ہوتے یہ ہو جاتا, ہم نہ ہوتے وہ ہو جاتا.
ہماری خدمت نہ ہوتی، ہمارے بزرگوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو وہاں کے بزرگ اپنی بزرگیت پھیلا چکے ہوتے. یعنی بدعقیدگی کی کریڈٹ لینے کا ایسا شوق. بھائی کریڈٹ کتنا شوق ہے تو لو نا کریڈٹ کارڈ. کون منع کر رہا؟ یہاں نہیں چلے گا. ہمارے گھر آنے چکر نہ لینا. یہ جو نئے نئے آئے ہیں دامن اسلام میں، ان کو کھلا چیلنج ہے، اس گھرانے سے ٹکر نہیں، بلکہ اس گھرانے کا احسان مانو کہ اگر دنیا میں یہ گھرانہ نہ ہوتا تو تم لوگوں کا گھر آنا نہ ہوتا. یہ جو گھر میں آ کے دھونس جما رہا ہے وہ گھر ہمارا ہی ہے. ایک تو تم کو کرایہ پہ آ کے رکھو، اوپر تو بھونکو بھی. کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اللہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کچھ تو وفا قدم بھرو. تو اب لیکن پھر بھی بھول سوار ہے کس چیز کا؟ کریڈٹ. ہمارے تعلق نے یہ کام کر دکھایا، ہمارے فتویٰ نویسیوں میں یہ کام ہو گیا، یہ محدثین یہ جماعت نکال کے سب بنا ڈالا اس کو. اب تو اس کو مجدد بنایا جا رہا ہے جو خود کہتا ہے میں عالم نہیں ہوں. حد ہو گئی. اس کا آن ریکارڈ جملہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، اور اس کے والے کہہ رہے مجدد نیت ہاذا. پتہ نہیں پیر صاحب سچے ہے کہ مرید، اور پتہ نہیں مرید جھوٹا ہے کہ پیر. چلے گی ان پر بھی شمشیر. تو آیا نا شوق ان کو، اسی شوق کو سمیٹ کے شعر لکھا ہے. لاؤ بھائی کریڈٹ لینا ہے نا تو پیش کرتے ہیں. اس سے اوپر بڑھ سکتے ہو پڑھ کے دکھاؤ کہ سر کٹائے گھر لٹائے اہل بیت مصطفیٰ، حشر ایسا گھرانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. جو بھی گستاخی کرے گا. آپ سن لے، بھولا چیلنج ہے. اور یہ آپ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی ہے. شعر تو شاعر نے کہہ دیا اور جذبہ آپ کا ہے، ترجمانی آپ کے جذبے کی ہے. اس شاعر کو لگتا ہے کوئی اگر ایسا کرے گا تو آپ اس کے ساتھ یہ کریں گے جو دوسرے مصرے میں آ رہا ہے، وہ آپ لوگ کریں گے. اس کو یہ یقین اس بات کا. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں گے وہ دوسرے مصرے کے بعد آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ نہیں. کہ جو بھی گستاخی کرے گا پنجتن کی شان میں، جو بھی گستاخی کرے گا پنجتن کی شان. ارے تو بہت بڑی بارگاہ ہے، وہاں کہاں چلے گئے؟ وہاں تک ہم لوگ کی بڑی مشکل سے رسائی ہوتی ہے، منوانا پڑتا ہے. تم لوگ تو بھائی صاحب پرچائی بھی نہیں پہنچے گی. وہاں کہاں چلے گئے؟ بلکہ وہ نیچے آ کے سمجھا دیتا ہوں، سن لو. جو بھی گستاخی کرے گا سیدوں کی شان میں، جو بھی گستاخی کرے گا سیدوں کی شان میں، جو بھی گستاخی کرے گا سیدوں کی شان میں، جو بھی گستاخی کرے گا پنجتن کی شان میں. اب ہم کیا کریں گے؟ اس طرح گاڑیں گے زندہ، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. اس طرح گاڑیں گے زندہ، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. یہاں سے بڑا آپ لوگوں کی اشرفیت کون ٹٹولتے ہیں؟ کتنا جانتے ہو؟ خالی مرید بھی ہوئے ہو یا بارگاہوں میں مراد بھی بنے ہو. دیکھیے گا اور صاحب سے کام لیا ہے، ذات تک آپ پہنچیے گا. غوث جیسی غوث جیسی غوث جیسی شکل ان کی، خواجہ جیسا ان کا رنگ. غوث جیسی شکل ان کی، خواجہ جیسا ان کا رنگ. اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اشرفی صاحب. ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. تھا
تھا محدث تھا مقرر اور تھا قلندر وقت کا، تھا محدث تھا مقرر تھا قلندر وقت کا، مثل سید کوئی دوجا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ اور یہ ایک ایسا شعر اس شعر کا جو موضوع ہے، جو موقف ہے، اس موقف پر میرے خانواد اشرفیہ کا اجماع ہو چکا ہے۔ حضرت یہ شعر سنا رہا ہوں نا، اجماع سنا رہا ہوں، اجماع ہے پورے خانواد اشرفیہ کے جتنے مشائخ ہیں، کچھ موجودہ ہیں، کچھ جا بھی چکے ہیں، دونوں کو مشترکہ طور پر اجماع ہو چکا ہے۔ اور شعر اس طرح ہے، اجماع سماعت فرمائیں۔ کہ لاکھوں مرشد ہیں جہاں میں، لاکھوں مرشد ہیں جہاں میں، ہاں مگر یہ دعویٰ ہے، میرا نہیں سب کا دعویٰ ہے، پورے خانواد اشرفیہ کے تمام مشائخ چھوٹے بڑے خرد و کلا کا دعویٰ کہ لاکھوں مرشد ہیں جہاں میں، ہاں مگر یہ دعویٰ ہے جیسا ہے مختار میرا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، جیسا ہے مختار اپنا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ اور یہ آج کی محفل کا سب سے قیمتی شعر، آج کی محفل کا بالکل جو حق رکھتا ہے وہ شعر ہے کہ علم کے ہیں وہ سمندر، اتنا ہی کافی تھا بھائی، ایک تو علم ہے اس کو اتنا کہ سمندر کے برابر، علم تو ہے ہی ہے، علم مطلب نور، علم مصطفیٰ وہ ہے ہی ہے، اور اتنا ہے کہ سمندر، یہی بہت بڑی بات تھی۔ ایک ہم لوگ ہیں نالا بھی نہیں بن پا رہے علم کا، ہم تو سمندر میں ہیں، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور آگے ایک اور بات پیش کی ہے اس ناچیز نے کہ علم کے ہیں وہ سمندر، اور معرفت بھی ان کے اندر اندر، علم کے ہیں وہ سمندر، معرفت بھی ان کے اندر، ثانی شاہ مدنی میاں کا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ثانی شاہ مدنی میاں کا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ جاؤ جاؤ۔ واقعی حضور شیخ الاسلام جیسا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ علم کے ہیں وہ سمندر، معرفت بھی ان کے اندر، علم کے ہیں وہ سمندر، معرفت بھی ان کے اندر، ثانی شاہ مدنی میاں کا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ تیزی سرف نہیں، اس کلام کی دری کو لپیٹتے ہوئے تڑکتا بھڑکتا شعر پیش کر کے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جب بھی گرجے، دیکھتے کتنے لوگ کیش کیے، جب بھی گرجے، جب بھی گرجے گرجے گرجے، جب بھی گرجے غازی ملت تو لرزے نجدیت، 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 ہاشمی کے جیسا خطبہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ ہاشمی کے جیسا خطبہ الحمدللہ، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے،
ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. ایک شعر آپ لوگ کے حوالے، آپ لوگ کو نظر کرتا ہوں، مچل جاؤ، جھوم جاؤ اپنی قسمت پر. یہ اشرفی ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہم ہی ہیں. اشرفی ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہم ہی ہیں. اس طرح نایاب شجرہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں. یہ شعر بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، تدریس بھی ہے، وارننگ بھی ہے، حقیقت بھی ہے اور عقیدت بھی ہے. بالکل اوپن شعر ہے، سماعت کرنا ہے. کہ ہو اگر تم باغی اولاد اشرف تو سنو. بھائی ہو اگر ادروائز تو ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں. ہو اگر تم، ہاں اس میں وہ لوگ برا نہ مانے جو نہیں ہیں، جو ہیں تو وہ سیکھ لیں. کہ ہو اگر تم باغی اولاد اشرف تو سنو، ساتھ پھر احمد رضا کا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. ساتھ پھر احمد رضا کا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. سایہ میرے، سایہ میرے مصطفیٰ کا ڈھونڈتے رہ جاؤ. اور بغض آل مصطفیٰ رکھ کر اگر تم مر گئے. تشریح کر رہا ہوں حدیث میں، مات بغض محمد و آل محمد مات کفر. جو بغض محمد اور آل محمد نے مرا وہ کافر مرا، کافروں جیسا مرا. اس کی تعبیر یہی ہے. اب اس کو دیکھیں شعر میں رویا ہے کہ بغض آل مصطفیٰ رکھ کر اگر تم مر گئے، مغفرت کا پھر بہانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. مت چلو چلو اشرف پیا سے، ورنہ پھر روز جزا. مت چلو سید پیا سے، ورنہ پھر روز جزا. مت چلو مدنی میاں سے، ورنہ پھر روز جزا. مت چلو ہم سیدوں سے، ورنہ پھر روز جزا. مت چلو ہم سیدوں سے، ورنہ پھر روز جزا. منہ چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. ایک اور بات، فائنل بات بتا دوں، فائنل رپورٹ سنیے. اس کو لے کے جائیے، جس کو سمجھ میں آیا اچھی بات ہے، ہضم کر جائے گا. جس کو سمجھ میں نہیں ہے اسے ختم کر جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ چشتیوں کے فیض سے، ہاں ڈنکل چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، چشتیوں کے فیض سے اسلام زندہ ہند میں ہے. چشتیوں کے فیض سے اسلام زندہ ہند میں ہے. اولیاء چشت جیسا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. سایہ میرے مصطفیٰ کا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے.